بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يظهر من هذه الاحادیث امور پوری توجہ کرنی ہے۔ گزشتہ درس کے آخر میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید حسین بروجردی قدس سرہ نے جامع احادیث الشیعہ سبحان اللہ کے مقدمہ میں کچھ چیزیں نقل فرمائیں اور اس میں وہ روایات درج ہیں کہ جو روایات دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو املا کروائی، یعنی پیغمبر فرماتے رہے، امیر المومنین علیہ السلام لکھتے رہے، تمام واجبات الہی، تمام محرمات الہی، جو احکام اللہ کی جانب سے پیغمبر پر نازل ہوئے وہ سارے امیر المومنین کو املا کروائے اور حکم دیا کہ یہ آپ کے پاس آپ کے بعد جو آپ کا جانشین ہوگا وہ اس کے سپرد کرنا۔ تو وہ روایات اس کتاب کے مصنف آیت اللہ سید محسن خرازی دامہ ظلہ العالی کے پیش نظر ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں انہوں نے اول ثانی ثالث کر کے 5 چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ وہ روایات جو درج ہیں ان کا مضمون یہ ہے، وہ روایات اس چیز کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کیا تھی؟ جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ ہم امامت کے اصول دین میں سے ہونے کے قائل ہیں، ہم امامت کو خلافت الہیہ سمجھتے ہیں، ہم امام کو نبی کا جانشین مانتے ہیں سوائے نبوت اور وحی کے کہ وہ نبی پر ہے، چونکہ اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا لہذا امام نبی نہیں ہے اور وحی بھی امام پر نہیں آتی، لیکن وہ تمام احکام شرعیہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک تعالی نازل فرمائے وہ سارے بذریعہ املا، بذریعہ تحریر امیر المومنین ان ائمہ اثنا عشر تک منتقل ہوئے اور انہی کے پاس ہی تمام واجبات الہیہ کا علم ہے اور انہی کے پاس ہی تمام محرمات الہیہ کا علم ہے اور تمام تکالیف شرعیہ انہی سے لی جائیں گی تو وہ صحیح ہوں گی، اگر ان کو چھوڑ کر کہیں اور سے لی جائے گی تو شاید اس سے ہمارا ذمہ بری نہ ہو۔ بالکل آسان چند منٹ کا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وقد يظهر من هذه الاحادیث، یعنی وہ روایات جو جامع احادیث شیعہ میں بہت ساری ہیں، ہم ان میں سے خلاصہ کرتے ہیں 5 چیزیں ان روایات کا جو لب لباب ہے اور کچھ عین الفاظ ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یترک الامت بعدہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کو صدا کا لغوی معنی ہوتا ہے بے فائدہ ہونا، باطل ہونا، یعنی اپنی امت کو اپنے بعد لغو محملہ یعنی بغیر کسی ذمہ داری اور تکلیف شرعی کے، بلا امام ہادٍ بغیر کسی ہدایت کرنے والے امام اور بیان شافی کے نہیں چھوڑا۔ یہ تو لفظی ترجمہ، مراد کیا ہے
کہ پیغمبر اکرم ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بغیر ذمہ داریوں کے، بغیر کچھ ان کو بتائے دنیا سے چلے گئے ہوں، کسی امام ہادی کا ان کے لیے بندوبست نہ کیا ہو اور احکام الہیہ کا بیان نہ کیا ہو، نہ، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنی امت کو بے فائدہ، لاغ، محمل، آزاد ہر قسم کی ذمہ داریوں سے نہیں چھوڑا۔ بل عینا لہم ائمۃً، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے امام معین فرمائے، دعاتاً، جو داعی الی سبیل اللہ ہیں، سادتاً، سردار، پیشوا، رہنما، قادتاً، قیادت کرنے والے، آگے چلنے والے، ہدایت کی طرف لے کے جانے والے، حفاظاً، دین کی حفاظت کرنے والے۔ یہ آئمہ معین کیے ہیں، لفظوں پہ غور، عینہ، امت کے لیے معین کیے ہیں۔ وَبَيَّنَا لَهُمُ الْمَعَارِفَ الْإِلَٰهِيَّةَ وَالْفَرَائِضِ الدِّینِیَّةَ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ائمہ کے لیے معارف الہیہ اور دینی فرائض کو بیان فرمایا۔ وَالسُّنَنَ وَالْآدَابَ، کیا سنت ہے، کیا آداب اسلامی ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ والحکم، کیا حکمتیں ہیں، کیا آثار، یعنی گزشتوں کے جو نشانیاں ہیں یا وہ بیان فرمائیں۔ وَجَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جس چیز کی بھی کسی بھی انسان کو احتیاج ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم ان ائمہ کو دے دیا، بیان کر دیا۔ حتی عرش الخادش، یہاں تک بھی کہ اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارے، اس کا چہرہ سرخ ہو جائے تو دیت کتنی ہے، سیاہ ہو جائے تو کتنی ہو جائے، نشان پڑ جائے تو کتنی ہے، یہاں تک بھی پیغمبر بیان فرما کے گئے۔ وَلَمْ يَأْذَنْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِأَحَدٍ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی، أَن يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِي بِالرَّأْيِ وَالنَّظْرِ وَالْقِيَاسِ، کہ وہ اپنی سوچ و فکر اور قیاس سے کوئی فتویٰ دے، کوئی حکم لگائے۔ کسی کو بھی پیغمبر نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی ذاتی رائے، کہ میری ذاتی رائے یہ ہے دین کے مسئلہ میں، اجازت نہیں ہے۔ قیاس پیغمبر نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے لعدم کون موضوع من الموضوعات او امر من الامور، کوئی ایسا موضوع اور کوئی ایسی شے نہیں ہے خالیا عن الحکم، کہ جو کسی حکم سے خالی ہو، یعنی موضوع ہو اور اس کا حکم بیان نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی حکم ہے، ہر موضوع کا حکم ہے۔ خالیا لعدم کون، چونکہ کوئی بھی ایسا موضوع یا امر خالی عن الحکم ثابت لہ من قبل اللہ الحکیم مل علیم، اللہ حکیم و علیم کی جانب کے آنے والے احکام سے کوئی بھی موضوع اور امر کسی حکم سے خالی نہیں ہے۔ جو موضوع آپ کے پیش نظر ہوگا اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، کوئی شے آپ کے سامنے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس بارے میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں بل املا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع الشرائع والاحکام علی الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام اور شرائع، یعنی جو بھی دینی امور تھے، سارے امیر المومنین کو املا کروائے، پڑھے، ان کے سامنے بیان کیے۔ فقط بیان نہیں کیے، آمرہ بکتابت ہی، حکم کیا امیر المومنین کو کہ جو میں بول رہا ہوں یہ آپ لکھیں، وحفظہ
امرہ بکتابت ہی، حکم دیا کہ اس کو لکھو، وحفظ ہی، اور اس کی حفاظت کرو، اس کو محفوظ کرو، ورد ہی الی الائمۃ من ولدہ، اور بعد میں اپنے بعد آپ کے اولاد سے جو باقی ائمہ ہیں یہ ان کی طرف پلٹاؤ، ان کے حوالے کرو۔ فقاتبہ علیہ السلام، امیر المومنین نے اپنے خط سے، یعنی اپنی ان سب کو اپنے قلم سے تحریر فرمایا، وَأَدَّاهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور جو اہل تھے ان کو حوالے کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس نچوڑ یہ ہوا روایات کا کہ پیغمبر اکرم اپنی امت کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ کر نہیں گئے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے موضوع ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، پیغمبر وہ بیان کر کے گئے، اور بیان یوں کیا کہ امیر المومنین کو لکھوایا اور حکم دیا کہ یہ لکھو، اور پھر ان کو آگے اپنے بعد والے ائمہ کے سپرد کرو، اور امیر المومنین نے ویسا ہی کیا جیسا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ روایات کی روشنی میں ہمارے لیے ثابت ہے۔ والثانی، دوسری چیز جو ان روایات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے، انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم املا ھذا العلم علی علی بن ابی طالب علیہ السلام فقط، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام احکام الہیہ اور شرعیہ کا علم فقط علی پر املا کیا، لفظ فقط، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ فِي عَصْرِهِ غَيْرُهُ أَحَدٌ، زمانہ پیغمبر میں، حیات پیغمبر میں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی بھی اس چیز سے مطلع نہیں تھا کہ تمام احکام شریعت پیغمبر نے علی کو املا کر دیے ہیں۔ وَأَوْصَىٰ إِلَيْهِ، اور پھر امیر المومنین کو وصیت فرمائی، کیا؟ أَن يَكُونَ هَذَا الْكِتَابَ بَعْدَهُ عِندَ الْأَئِمَّةِ الْأَحَدَ، کہ یہ جو کچھ میں نے لکھوایا ہے یہ ساری تحریر تیرے بعد 11 اماموں کے پاس ہونی چاہیے۔ فَيَجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ، اب جب پیغمبر فرما گئے، حکم بھی دے گئے، اب امت پر واجب ہے ایسا کیا؟ أَن يَأْخُذُوا عِلْمَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، کہ وہ حلال و حرام کا علم، جمیع ما يحتاجون الیہ فی امر دینہم، اور پیغمبر کے بعد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امور دینیہ میں جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، وہ جس چیز کے محتاج ہوں، ان یاخذوا، وہ لیں، من علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، والائمۃ من ولدہ، اور اس کی اولاد ائمہ علیہم السلام سے۔ کیوں لیں؟ فَإِنَّهُمْ مَوْضِعُ سِرِّ النَّبِيِّ، یہ پیغمبر کے رازوں کا مقام ہے، یعنی پیغمبر کے راز انہی ائمہ اثنا عشر کے پاس ہیں۔ وَخُزَّانُ عِلْمِهِ، یہ علم پیغمبر کے خازن ہیں۔ وَحَفَّاظُ دِينِهِ، اور یہی اس دین محمدی کے حافظ ہیں۔ روایات جو ہمارے پاس ہیں ان سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تیسرا نقطہ جو ان روایات سے ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان الکتاب کان موجودا عند الائمۃ علیہم السلام، کہ وہ کتاب جو پیغمبر نے لکھوائی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لکھی، وہ ائمہ علیہم السلام کے پاس موجود تھی۔ وَأَرَاهُ الْإِمَامَانِ، اور ہمارے 2 اماموں نے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جماعتم من اصحاب الامامیت وغیرہم من الجمہور، کچھ صحابہ امامیہ یعنی کچھ اپنے مخلصین کو
اور کچھ دیگر کو وہ کتاب دکھائی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام حلال و حرام اور احکام شریعت درج ہیں جو پیغمبر اکرم نے بیان فرمائے اور امیر المومنین نے تحریر فرمائے۔ کیوں دکھائی؟ لحصول الاطمئنان، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ائمہ کہاں سے بیان کرتے ہیں، وہ مطمئن ہو جائے کہ جو کچھ کسی امام کی زبان پر آ رہا ہے یہ حکم پیغمبر ہے۔ اس لیے اویل احتجاج علی ما کانا یتفردان من الفتاوی عن سائر الفقہاء، یا اس لیے کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اسلام جب دیگر فقہاء سے ہٹ کر کوئی علیحدہ حکم کرتے کہ باقی اس زمانے کے فقہاء کچھ اور حکم کراتے اور یہ ائمہ علیہم السلام کوئی اور حکم کرتے، تو آپ نے اس حکم کی دلیل کے طور پر اس کتاب کو پیش کرتے کہ یہ دیکھو پیغمبر یہ فرما کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ و یقسمان باللہ، اور یہ دونوں امام اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے تھے کیا؟ انہو املاء رسول اللہ، کہ یہ جو کچھ اس میں ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ان کی تعلیم کردہ املا ہے، وخط علی بن ابی طالب، اور علی بن ابی طالب السلام کی قلم سے لکھی ہوئی تحریر ہے۔ پیغمبر فرماتے رہے، علی لکھتے رہے۔ چوتھا نکتہ جو ان روایات سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، کون الکتاب معروفا عند الخاصۃ والعامہ فی عہد الامامین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام کے زمانے میں خاصہ اور عامہ، امامیہ اور غیر امامیہ مشہور تھی کہ یہ کتاب ہے، یعنی کتاب علی علیہ السلام، یہ کتاب سب کو پتہ کہ ہے۔ کیوں کہاں سے پتہ تھا؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُمَا كَثِيرًا مَا يَقُولُونَ فِي جَوَابِ اسْتِفْتَاءَاتِ الْجَمْهُور، کہ جب غیر امامیہ کوئی سوال کرتے امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو جواب میں یہ دو امام فرماتے ان فی کتاب علی کذا و کذا، جو جواب میں کہتے کہ جو کتاب علی ہے، یعنی جو پیغمبر نے امیر المومنین کو تحریر لکھوائی تھی اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے۔ تو عامہ بھی یعنی غیر شیعہ کو بھی پتہ تھا کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے جو تحریر امیر المومنین ہے، اور خاصہ کو اپنوں کو بھی پتہ تھا۔ مثلا چند کے نام لکھے ہیں، غیاث بن ابراہیم، طلحہ بن زید، سکونی، سفیان بن عینہ، حکم بن عتیبہ، یحییٰ بن سعید، یہ جمہور کے ہیں، اور اپنے ہی جو صحابی تھے جو امامیہ تھے ان میں سے جناب زرارہ بن عیون، محمد بن مسلم، عبداللہ بن سنان، ابو حمزہ ابن بکیر، انصبہ بن بجاد العابد و نظائرہم، یہ چند نام لکھے ہیں کہ ان کے سامنے عامہ میں سے اور خاصہ میں سے یہ دو امام ذکر کرتے کیا کہ یہ اس موضوع کا یا اس شے کا حکم یہ ہے، چونکہ کتاب علی میں یہی حکم درج ہے، چونکہ اس کتاب میں تمام چیزوں کے احکام درج ہیں۔ تو لہذا اکثر لوگ اس زمانے کے جو اس لیول کے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب علی ہے۔ پانچویں چیز جو ان روایات سے ہمارے سامنے واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ انما عند الائمۃ علیہم السلام من علم الحلال والحرام والشرائع والاحکام نزل به جبرائیل علیہ السلام، یہ
ہمارے ائمہ کے پاس جو حلال و حرام کا علم ہے، جو احکام شریعت کا علم ہے، جو جبرائیل لے کر پیغمبر پر نازل ہوا، جو کچھ ان کے پاس ہے یہ سب وہی ہے جو اللہ نے بذریعہ جبرائیل پیغمبر کو عطا فرمایا۔ وَآخَذُوهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ائمہ نے پیغمبر سے یہ علم لیا۔ فَتَحْرُمُ عَلَى الْأُمَّةِ، امت پر حرام ہے مخالفتہم فی الحکم والفتویٰ، کہ ائمہ کے مقابل میں کوئی فتویٰ جاری کریں، کوئی حکم جاری کریں۔ کیوں؟ اعتمادا علی الرأی والقیاس، اپنی ذاتی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے یا قیاس کرتے ہوئے اجتہاد، نہ، اصلاً جائز نہیں ہے۔ جو فتویٰ اور حکم دینا ہے وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے لینا ہوگا، چونکہ وہ سارا علم ان کے پاس ہے، انہوں نے پیغمبر سے لیا اور پیغمبر پر جبرائیل لے کر آیا اللہ کی طرف سے۔ یجب علیہم، امت پر واجب ہے، الاخذ باحادیثہم، ائمہ علیہ السلام سے روایات کو لینا اور ان کے فتاویٰ کو لینا، وَرَدْ مَا يَرْدُ عَنْ مُخَالِفِيهِمْ، امت پر واجب ہے کہ ائمہ کے مخالفین کی طرف سے جو چیز آئے اس کو رد کرنا واجب ہے۔ حق وہی ہے جو ائمہ کی زبان مبارک سے جاری ہو۔ لِأَنَّ مَا عِندَهُمْ أَوْثَقُ بِمَا عِندَ غَيْرِهِمْ، اس لیے جو کچھ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کے پاس ہے وہ غیروں کی نسبت زیادہ قابل وثوق ہے۔ کیوں قابل وثوق ہے؟ ترتیب ہوئی، چونکہ ان کے پاس جو ہے انہوں نے سب رسول سے لیا، اور رسول پر وہی نازل ہوا جو جبرائیل اللہ کی طرف سے لے کر آیا۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا وَرَدَ فِي كَوْنِ أَحَادِيثِ الْأَئِمَّةِ الْاثْنَى عَشَرَ وَعُلُومِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، جو کچھ ائمہ اثنا عشر فرما کر گئے، جو ان کا علم ہے وہ سارے کا سارا عن النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ یہ تمام روایات، احادیث، فرمودات ائمہ اثنا عشر عن النبی، یہ پیغمبر سے لیے ہیں، لہذا یہ تمام فرامین من طرق العامۃ والخاصہ قد تجاوزت حد التواتر، یہ ایک آدھ روایت کی بات نہیں ہے، دو تین کی بات نہیں ہے، یہ تو تواتر سے بھی بڑھ گئے ہیں، یعنی مسلسل، چاہے عامہ ہوں، یعنی غیر شیعہ ہوں، چاہے امامیہ اثنا عشری ہوں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، یہ سب کچھ وہیں سے آیا ہے۔ بل لا یسعها المجلدات الضخام، بلکہ کئی جلدیں بھی لکھی جائیں تو شاید وہ ان کا احاطہ نہ کر سکے۔ یہ سب فرامین ان کے موجود ہیں جو پیغمبر سے لیے۔ وَلَسْنَا بِصَدِّ اسْتِقْصَاءٍ فِي هَذَا الْكِتَابِ، چونکہ ظاہر ہے ہماری چھوٹی سی کتاب ہے، اب ہم نے تمام روایات کو تو نہیں لکھنا تھا، ہم نے ان کا خلاصہ روایات کا تھا، وہ 5 چیزیں اس میں نکالی ہیں۔ پس فَمَا قَالَهُ أَئِمَّتُنَا، ہم ان روایات کو سامنے رکھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے جو کچھ ہمارے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں، قالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی وہ فرمودہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 12 اماموں میں سے جس امام کا جو فرمان ہے در حقیقت وہی فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَيَجِبُ الاتباع عنہم کما یجب الاتباع عن النبی، پس ائمہ علیہ السلام کی اتباع بھی اسی طرح واجب ہے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ اس لیے
کہ ائمہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ فرمان پیغمبر ہے، اور پیغمبر کچھ نہیں فرماتے مگر یہ کہ وہ حکم خدا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔